تو زکوٰۃ کے جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے، اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے۔ اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نقل کیا ہے۔ اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو، اس میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ میں نمونے کے طور پر 2 احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی۔ پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 انہوں نے کوفے کے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر، اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر، اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسیپٹ کیے ہوئے ہے، اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو، اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد۔ تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع، یہ مین ایبسولوٹ 3 دلائل ہیں، اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا، مجھے بھی۔ پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے، یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنا کے، اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہوئے ہیں، یہ جماعت مراد نہیں، اس سے مراد ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت۔ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھاٹ ہے، اس کو اجماع کہا گیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا۔ یہ 17 کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 ہیں، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ جو 17 فرائض بنتے ہیں اس کی نسبت۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیع آپ کیوں کہتے ہیں؟ اہل تشیع تو 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو، اہل تشیع 3 نمازیں نہیں پڑھتے، اہل تشیع بھی 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں، ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے، بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کو، اسے ظہرین اور مغربین کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں 3-4 طرق اس کے آئے ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 نمبر اور 1633 نمبر، جس پہ امام نووی نے صحیح مسلم میں باب بھی باندھا ہے کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی، عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں گھاٹے نہ فٹ ہو جائے، پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے۔ بات اہل سنت اہل تشیع کی نہیں، بات امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ فرقہ واریت کی لعنت کو چھوڑیں، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں، تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو میں نے نمبر بتایا صحیح مسلم 1629 1633۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز جمع کروائی۔ پہلے 4 فرض ظہر کے پڑھے، پھر 4 عصر کے جماعت کے ساتھ، اور پھر مغرب اور عشاء کی جمع کروائی، 3 مغرب کے فرض اور 4 عشاء کے۔ اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پریشانی تھی۔
تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، المتوفى 96 ہجری۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ابن عباس کے شاگرد تھے، تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبع تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا، تو کیوں کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے، آسانی پیدا ہو جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔ لیکن مولویوں نے یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی اور اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا۔ ہاں یہ بات درست ہے، اس کی روٹین نہ بنائی جائے، کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے، روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگے گا۔ ایون اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں، یہ صرف جائز ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، افضلیت یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ الگ وقت میں پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے، فجر کو الگ پڑھتا ہے، ظہر و عصر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو، تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر بھی اجماع ہے۔ یہ میں نے اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کامنٹس لوگوں کے آ رہے تھے، میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں۔